السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مستمعین، آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ 3 مارچ کو جسٹس اطہرالمنان صاحب اور کیانی صاحب نے جو فیصلہ ریسنٹلی دیا ہے یہ ہے اسلام آباد میں پلاٹوں کے حوالے سے جو سی ڈی کی سکیمز مہنگی ترین تھی اس کے اندر مختلف جو حکمران اشرافیہ طبقہ ہے جس میں ججز ہیں، صحافی حضرات ہیں، بیوروکریٹس ہیں، یعنی جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کے حوالے سے ہے. اور انہوں نے اس کے اندر بڑا ٹھوس اور واضح انداز سے، بڑے جرأت مندانہ انداز سے فیصلہ دیا ہے کہ آپ انسانی بنیادی حقوق کی بنیاد پر ان کیس کو ریویو کیجئے اور انسانی بنیادی حقوق کے اوپر آپ اس کے اوپر باقاعدہ ایک پالیسی بنا کر ہمارے سامنے لے کر آئیں. اب اس سے آگے چلیں کہ دیکھیں موجودہ وقت میں جس قدر انتشار، بے چینی، افراتفری اور ایک ان ایون غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑا ایک امید کا چراغ قدرت نے جسٹس اطہرالمنان صاحب کی صورت میں ہمارے لیے ایک امداد غیبی کے طور پر ان کو اس منصب پر فائز کیا ہے. اس میں اپنے خصوصی طور پر ٹی این ٹی ڈپارٹمنٹ کے ملازمین کی طرف سے اطہرالمنان صاحب چیف جسٹس صاحب سے گزارش کروں گا کہ ٹی این ٹی کی پرائیویٹائزیشن کا جو کیس ہوا ہے اس کے اوپر آپ باقاعدہ تحقیق کیجئے تو آپ کو انتہائی ہولناک اور کرپشن کی ایک انبار والا کیس آپ کے مشاہدے میں آئے گا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ یہ ملازمین باقاعدہ جب پرائیویٹائزیشن سے پہلے ٹی این ٹی کے گورنمنٹ کے ملازمین تھے، ان کو گورنمنٹ نے تحفظ دیا تھا کہ یہ گورنمنٹ کے ٹرانسفرڈ امپلائیز کی حیثیت برقرار رکھیں گے اور ان پر گورنمنٹ کے رولز ریگولیشن اپلائی ہوں گے. پرائیویٹ یعنی پی ٹی سی ایل اس کے حقوق کو تبدیل کرنے کی کوئی مجاز نہیں. اب اس سے آگے چلیے، اس میں 2008 کے اندر جو وی ایس ایس والنٹری سپریشن اسکیم جس کو نام دیا جاتا ہے، اس میں ان ملازمین کو زیادتی کا شکار بنا کر ان کے بنیادی انسانی حقوق بحیثیت گورنمنٹ ملازمین کے پامال کیے گئے. اس میں کچھ ملازمین ایسے تھے جو پہلے سے ریٹائرڈ ہوئے تھے، پرائیویٹائزیشن سے پہلے ہی ریٹائر ہوئے تھے. دوسرے اس اسکیم کے اندر ریٹائر کیے گئے اور اس میں قانون میں رد و بدل کی گئی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے. تیسری کیٹیگری یہ آتی ہے ایسے ملازمین جن کی سروس 10 سال اور 10 سال سے زیادہ تھی، ان کو لم سم رقم دے کر ان کے پینشن کے حقوق سے فارغ کر دیا گیا. اس سے آگے آئیے، وہ ملازمین جو کہ ٹی این ٹی کے تھے اور اس وقت ملازمت کر رہے ہیں، ان کے بھی سٹیٹس کو چینج کر کر ان کے بنیادی حقوق کو سلب کیا گیا اور ان کو کسی قسم کی مراعات نہیں مل رہی. یہ سٹوری، اور اس سٹوری کے اندر جو بھیانک ترین ہے جو پہلو وہ یہ ہے کہ وہ ملازمین جن کو پینشن کے حقوق سے محروم کر دیا گیا، اور یہ تمام کے تمام ملازمین کسی نہ کسی شکل کے اندر ذبح حالی کی شکل میں زندگی گزار رہے ہیں اور انتہائی بے بسی اور لاچارگی کی کیفیت میں ایسے انداز سے زندگی گزار رہے ہیں کہ اگر آپ ان سے دور ملاقات کریں ان تمام کیٹیگریز کی جن کے میں نے نشاندہی کی ہے تو آپ کو یعنی آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے حقائق کو جان کر. تو اس لیے ہماری گزارش یہ ہوگی کہ جناب چیف جسٹس اطہرالمنان صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، زندگی اور خوشیاں اور برکتیں عطا فرمائے، اور آپ کو دن دگنی رات چگنی زیادہ سے زیادہ عزت، احترام اور ایک بلند مقام آپ کو حاصل ہو. اب یہ کیس اسلام آباد والا جو ہے یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے
کہ اس پر آپ کتنا سٹینڈ لیتے ہیں اور اس کو کس طرح انسانی بنیادی حقوق پر سٹینڈ لے کر انسانی بنیادی حقوق کو بحال کرواتے ہیں۔ اسی تناظر میں ان ملازمین جو ٹی این ٹی کے ملازمین ہیں جو بے چارگی کی کیفیت میں ہے، اور ان میں سے کئی افراد اس دنیا سے گزر گئے اور ان کی جو فیملیز ہیں وہ کس بے چارگی میں وہ زندگی گزار رہے ہیں، وہ آپ کو جب آپ کی انکوائری کو ڈگ آؤٹ کریں گے، اس کیس کو ڈگ آؤٹ کریں گے اور انکوائری کی شکل میں آپ کے سامنے حقائق سامنے آئیں گے۔ اس میں آپ اپنے ساتھیوں سے جو اس زیادتی کا شکار ہوئے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ برائے کرم آپس میں اتحاد، اتفاق اور یونٹی برقرار رکھیے، کیونکہ آپ گورنمنٹ کے ٹرانسفرڈ امپلائیز ہیں اور آپ کے حقوق آپ کو باقاعدہ گورنمنٹ نے گارنٹی کی شکل میں دیے ہوئے ہیں اور باقاعدہ قانون کے حساب سے دیے ہوئے ہیں، اپنے طور پر گھڑ کر نہیں دیے ہوئے۔ اس میں میری گزارش عدلیہ سے ہے اور چیف جسٹس صاحب سے ہے کہ برائے کرم ہماری مدد فرمائیے اور ہمارے حقوق بحال کروا کر ہم مجبور بےکس لاچار افراد کی مدد فرما کر دعائیں لے لیجیے گا۔ اور میں ایک چیز آپ سے عرض کروں، ہم آپ سے کسی قسم کی غلط بیانی نہیں کر رہے۔ 2008 میں انہوں نے ایسی فضا پیدا کی کہ تمام ملازمین کو خوفزدہ کیا گیا نفسیاتی طور پر، اور مختلف ایسی پالیسیز اپنائی گئیں جس کی وجہ سے ان ملازمین کے اندر ایک خوف و ہراسمنٹ یہ پیدا ہوئی کہ ہماری ملازمت گئی اور جو کچھ ملتا ہے یہ لے لو، یہ نہ ہو کہ یہ بھی ہاتھ سے چلی جائے۔ یہ میں حقائق کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، اور حقائق کی بنیاد پر یہ بھی بتا رہا ہوں کہ ہم آپ کو ایسے ڈاکومنٹس پرووائڈ کر سکتے ہیں جسے ملازمین نے کہا ہم نہیں جانا چاہتے، لیکن پی ٹی سی ایل کی مینجمنٹ نے دھونس کے ذریعے سے اور خوف اور ہراس کی کیفیت پیدا کر کر ان ملازمین کو مجبور کیا، اور یہ ریٹائرمنٹ لینے پر بھی مجبور ہوئے اور وی ایس ایس لینے پر بھی مجبور ہوئے اور اپنے بنیادی حقوق سے بھی محروم ہو گئے۔ اب اس میں ایک کویشچن جسٹس صاحب کے ذہن میں اگر یہ آئے کہ جی آپ عدالت میں جاتے، عدالت میں تو ہمارے پاس معاشی طور پر ہم اتنی سخت ہی نہیں رکھتے کہ ہم عدالت کے اخراجات برداشت کر سکیں۔ اس لیے چیف جسٹس صاحب سے گزارش یہ ہوگی کہ آپ اس کیس کو اجتماعی طور پر اسٹڈی کیجئے اور اجتماعی طور پر اس کا فیصلہ دیجئے، کسی ایک فرد کے لیے نہیں بلکہ تمام ملازمین جو اس زیادتی کا شکار ہوئے ہیں ان کے حقوق کو بحال کر کر ہم سے دعائیں لیجئے۔ ہم بھی اس ملک کے شہری ہیں، پاکستان کے شہری ہیں، سٹیزن آف پاکستان ہے، ہمارے بھی بنیادی حقوق ہیں، ہم نے بھی اس ملک کی خدمت کی ہے۔ برائے کرم ہماری اس معاملے میں مدد فرمائیے اور ہمارے حقوق بحال کیجیے، اور اپنے اس حقوق کے بحال کرنے میں آپ اپنا جو کردار ادا کر سکتے ہیں کوئی دوسرا نہیں ادا کر سکتا۔ آخر میں اپنے ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ سامعین، جو میں نے یہ ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی ہے اس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور میری دوسری گزارش یہ ہوگی کہ اپنے ساتھیوں میں زیادہ سے زیادہ یہ شیئر کیجیے گا تاکہ وہ جو مایوسی، بے چینی، قسم پرسی کی حالت میں ہیں ان کا اتحاد، اتفاق کے اندر بھی اضافہ ہو اور ان میں اعتماد بھی بحال ہو۔ اس کے ساتھ چلتے چلتے آخر میں اجازت سے پہلے میرے چینل کا نام انجینئر محمد خالد شیرازی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ نیک دعاؤں، نیک تمناؤں کے ساتھ آئیے مل کر دعا کریں کہ خدا کریم ہمارے ملک پاکستان کو مضبوطی، توانائی، اتحاد، اتفاق، پیار، محبت میں اضافہ فرمائے اور پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن ہو۔ آخر میں اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔